بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب کو ایک خراج عقیدت میں نے پیش کرنی ہے، اور وہ یہ کرنی ہے کہ یہ جو بھی پریڈکشنز کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ٹھیک ثابت ہوتی ہیں. آج آپ پھر کچھ بات کرنے لگے ہیں. اللہ خیر کرے. بلہ تو ویسے بڑھ گئے، بلے والے بھی بڑھ گئے ہیں، تو آگے کیا ہوگا آپ بتائیے. بس یہ کہتے ہیں نشان نہیں رہا، لیکن اب تو کوشش یہ ہے کہ نام و نشان نہ رہے. اچھا، نام و نشان مٹا دیا جائے. ایسی کوششیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں ابھی. تو اس طرح سے ویسے ہوتا نہیں ہے، اس طرح سے نام و یہ تو نشان آپ نے مٹتے پہلے نہیں ہیں. فرمایا تھا. ایک تو بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسیسمنٹ جرنلسٹک دیں. ابھی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا مہتاب صاحب، یہ یکے بعد دیگرے جو فیصلے آئے کیسز کے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد آج تو خیر توشہ خانہ کا بھی تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، ابھی میں نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن عدت والا جو کیس ہے، نکاح والا جو جس پہ یہ الزام ہے کہ عدت کے دوران نکاح کیا گیا ہے بشریٰ بی بی کا اور عمران خان کا. ایسے یہ آپ کو واقعی یاد عدت کے درمیان ہوا تھا؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو اب وہ تو کہتے ہیں نہیں ہوا تھا، ثابت کر دیں گے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا کیا سچویشن ہے، ہمیں اس کا نہیں پتہ ویسے ہے. عمر چیمہ صاحب کا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری ہے. نہیں، عمر انہوں چیمہ نے صاحب کی سٹوری کے بقول سٹوری بریک کی تھی نا. جی شادی کی سٹوری انہوں نے بریک کی جی تھی. ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عدت والا کیس جو ہے وہ کل 11 گھنٹے اس کی سماعت ہوئی. اچھا آج بھی سماعت جاری ہے. ٹھیک ہے. تو بولے فیصلہ آنے والا ہے. لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک دو دن میں یہ فیصلہ آ لیکن جائے گا. چھٹیاں ہیں سر آگے. نہیں منڈے کو تو چھٹی ہے. سیٹرڈے کو تو چھٹی نہیں ہے، سول کورٹ ہے، وہ سول کورٹ کی چھٹی اچھا، نہیں ہے. یعنی کل بھی آ سکتا ہے. کل بھی آ سکتا ہے، زیادہ کبھی امکان ہے کل آ جائے، اچھا کیونکہ اس کے گواہان کی جرا مکمل کر لی گئی ہے. آج کچھ تھے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہم اس کے میرا خیال فیصلہ کیا آئے گا؟ ہے فیصلہ وہی آئے گا جو پہلے دو آئے ہیں. نہیں ذرا تھوڑی سی آپ کے منہ سے سننا چاہتا دیکھیں، ہوں. میں یہ نہیں جانتا چونکہ یہ ایک دعویٰ تھا، لیکن میں اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی پلیز. کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ کیس داخل کیا گیا تھا سول کورٹ میں، پھر اس کو ختم کیا گیا تھا. پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ خاور مانیکا جو سابقہ شوہر ہیں بشریٰ بی بی کے، وہ آتے ہیں، وہ دوبارہ سے اس کیس کو لے کے چلتے ہیں. پھر اس کو لگتا ہے کہ ایک پوری سپورٹ کے ساتھ وہ استعفیٰ آتے ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ اچھا یار ایک چلایا اور جاتا بات ہے. بھی بتائیں، کل کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے ان کی آپس میں؟ اسی بات پہ دیکھیں، ظاہر ہے کوئی تلخ کلامی کوئی چیزیں اس طرح کی وکلا کی حلف لینے پہ یہ چلتا رہتا ہے. خیر کیسز میں ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں تو بات کرنی ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کہ یہ اب ایک طریقے سے ایک اور آپ سزا دینا چاہ رہے ہیں. پہلے تو آپ نے کرپشن ثابت کر دی، اب آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مارلی بھی وہ کرپٹ تھا، ریلیجیسلی بھی کرپٹ تھا عمران خان. اچھا کوشش تو یہی ہے کہ تاکہ اس دوران یہ نکاح ہوا تو اس پہ بھی اس کو پھر الیکشن سے پہلے آپ میکسیمم جو ایک تاثر ہے کہ جو کریکٹر اسیسینیشن اور جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں آپ کو مطلوبہ نتائج کے لیے وہ آپ میکسیمم کر سکیں. کیونکہ ادروائز دیکھیں، میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہیسٹ دیکھیں کیا ہے اس چیز کی کہ آپ 12 گھنٹے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں جیلوں میں، اور یکے بعد دیگرے عدالت کے ساتھ عدالت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 1 کوٹ 2 کوٹ 3 مجھے ایک کوٹ. بات بتائیں نا، ابھی اس کے بعد تو دیکھیے گا مجھے یہ ابھی بات القادر بتائیں، ایک ٹرسٹ کا منٹ ٹھہرے فیصلہ. نا ذرا، مجھے یہ بتائیں عدت کے دوران نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں عمر پتا. چیمہ کی سٹوری کے بقول تو عدت کے دوران ہوا تھا. یہ تو دیکھیں، یہ تو کورٹ میں ثابت ہو جائے گا جو بھی صورتحال ہوئی ہے. اگر عدت کے دوران ہوا تھا تو یہ غیر شرعی نہیں ہے؟ نہیں غیر شرعی ہے، بٹ ہم تو اس کے پولیٹیکل استعمال پہ بات کر رہے ہیں محترم کہ کیا ان چیزوں کا ہم نے مذہب کے سیاست میں استعمال کرنا ہے، نہیں یہ سوال. دیکھیں میری بات سنیں، میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے آپ نہیں، کچھ اور میں یہ نہیں مطلب کہہ لے، رہا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے نا. ہم نے محترم اس دن بھی جو بات کی تھی کہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، سلیکٹیو جسٹس، یہ چیزیں پاکستان سے ختم ہونے چاہیے. ٹھیک یا ہے. تو سب کو ایک ہی پیمانے پہ دیکھیں یا نظریہ ضرورت کے تحت آپ دیکھنا چھوڑ دیں. ہمارے ہاں جو انصاف ہے، کیسز ہیں، یہ نظریہ ضرورت ویسے کے میں آپ تحت کو ایک چلتے بات ہیں. بتاؤں، میرا تو ایک اپنا خیال ہے، یہ جو 62 اور 63 ہے نا، یہ ضیاء الحق کی پیداوار تھی اور ان کا استعمال سیاست کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آئین اور قانون کے اندر اگر ایک چیز موجود ہے تو پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے. اس کو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ نے کرے نا. مطالبہ کیا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کے خلاف جب ان کے خلاف کوئی چیز استعمال ہوتی ہے اس ٹائم چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے لیکن ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے منشور میں جو نون لیگ کا منشور ہے اس میں تو جی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. یہ بات اب ٹھیک ہے. ان کے ویسے نزدیک اصلی حالت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں اس کے لیے حل ہے نا، اس کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ اس کے ساتھ کنسلٹ کریں اور جو اسلام کے یعنی وہ نظریے اور اصول کے مطابق ہے اس کو رکھ لیں.
جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ختم کر دیں. پاکستان میں تو ہر چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ اس کو کسی طریقے سے نکال کے آپ پولیٹیکل. اچھا بہرحال آپ یہ بتائیں کہ اب اس پہ آپ کی پریڈکشن کیا ہے, یہ فیصلہ کیا آئے گا؟ نظر یہ آ رہا ہے, دیکھیں اس کا فیصلہ آج کل میں آئے گا اور اس میں بھی سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کو. ٹھیک ہے, اس میں سزا اسی طرح کی ہوگی جس طرح سے پہلے توشہ خانہ اور سائفر میں ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کافی اس طرح کی سخت سزا ہوگی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے. اچھا یہ اس پہ تو چلیں ایک آپ نے بات کر لی, ایک ریلیونٹ چیز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک خبر ڈسکس کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے جو لاسٹ سینسز ہوا تھا اس کے کچھ تقریباً 12 ارب روپے ابھی تک ادا نہیں ہوئے. جی آپ نے بتایا تھا. اور اس میں خاص کر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انیویریٹرز تھے ان کے پیسے نہیں دیے گئے تھے. تو انہوں نے یہ تھریٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں پرانے پیسے ادا نہیں ہوئے تو یہ جو الیکشن کی ڈیوٹی ہے یہ ہم نہیں کریں گے. تو فائنلی جو فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں ان کو رحم آ گیا. کل انہوں نے ای سی سی کی میٹنگ چیئر کی اور اس میں 4 ارب روپے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ ان کے لیے منظور کر دی ہے. یعنی 12 میں سے 11.9 ایکچول تھا, 4 بلین جو ہے وہ فوری طور پر ریلیز ہو جائیں گے اور آئندہ چند دنوں میں ان کے جو پیسے نہیں ملے تھے الیکشن سے پہلے پہلے امید ہے کہ ان تک یہ پیسے 2-4 دن میں مل جائیں گے یا میں بھی الیکشن کے فوراً بعد الیکشن کے بعد یا الیکشن کے دنوں میں, لیکن یہ اپروول ہو گئی. ہاں لیکن اچھی بات ہے. میرا خیال ہے مسئلہ وہی ہے جو کوشش کر رہی ہیں وہ کہ پیسوں کو کس طریقے سے بچا کے استعمال کریں جب تک کہ کوئی آگے امید نہیں نظر آتی ہے تو کوشش کر لیتی ہیں کہ وہ ڈیلے کر دیں پیسوں کو. نہیں یہ ویسے جو اس پہ پرابلم ہے نا, یہ پی بی ایس نے سمری موو کی تھی اور ان کی پیرنٹ منسٹری تھی منسٹری آف پلاننگ. ہمارے دوست ہیں جو سیکٹری پلاننگ ہیں ان کے ٹیبل پہ کافی دن یہ چیزیں پڑی رہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو لاسٹ ای سی سی کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے. جاتے جاتے اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں, ایک اور چیز جی بی کے ایک ایشو چل رہا تھا گندم کی سبسڈی کا, وہ بھی کل کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ میں اس کی اپروول انہوں نے دے دی ہے. تو وہ جو ان کی سبسڈی کی اماؤنٹ ہے اس پہ خاصی ہڑتالیں ہو رہی تھیں ادھر. ٹھیک ہے, جاتے جاتے میں ایک ایف بی آر سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں پبلک انٹرسٹ کی ہے. جی پلیز بتائیے. آپ کو اگر یاد ہو اور بہت سارے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ کافی دنوں سے یہ اب ایک رجحان چل رہا ہے کہ جب بھی آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں جی تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پیمنٹ کیش کے ذریعے کریں گے یا کارڈ کے ذریعے کریں گے. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ایف بی آر سے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اگر آپ کارڈ سے پے کریں گے تو آپ کو 5% ٹیکس دینا پڑے گا. جی بالکل. اور اگر آپ کیش پہ پے کریں گے تو 15% ٹیکس دینا پڑے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کل بھی گیا تو اس نے مجھے پوچھا, میں نے جلدی میں کہا کہ میں جناب کیش پہ پیمنٹ کروں گا. پھر اس نے مجھے بعد میں بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ڈیلی ایف بی آر کی ٹیمز آتی ہیں, بڑے شہروں میں جا رہی ہیں. میری تو ایف بی آر سے آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ سجیشن ہماری طرف سے آگے لے کے جائیں کہ جو کیش کاؤنٹرز ہیں ان پہ ایک چھوٹے چھوٹے یہ ڈسپلے کر دیں بورڈز کہ ان پہ لکھیں کہ اف یو پے ود اے ٹی ایم کارڈ تو آپ کا 5% ٹیکس ہوگا اور کیش پہ 15%. بلنگ پہ بھی یہ بے شک اسٹیمپ لے کے آئیں ساتھ تاکہ جب وہ لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ ہو اور اویئرنیس ہو اس چیز کی. ایک بات میں آپ سے گزارش کروں, اور لوگوں کے پیسے بچے بیچاروں یہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹیکس کے بارے میں پوری معلومات لوگوں کو نہیں دیتے. یہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ چاہتے کیا ہیں, میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کی چیزیں ڈاکومنٹیشن نہ ہوں. ڈاکومنٹیشن نہیں ہوں گی تو ان کا ٹیکس بھی کم بنے گا. لیکن جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں صاحب نہیں, آپ سمجھے نہیں ہے نا, وہ ٹیکس چوری کا ایک طریقہ ہے. یہ آپ جائیں اس ٹائم ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے یہ پیمنٹ لینی نہیں ہے, آپ کو کیش میں کرنی پڑے گی. کیش میں کیوں کرنی پڑے گی؟ کیش میں اس لیے کرنی پڑے گی کہ ایک تو وہ ٹیکس زیادہ تو ہوگا لیکن وہ ایکچوئل ان کا ٹرن اوور نہیں پتہ چلے گا, ان کا ایکچوئل انکم نہیں پتہ چلے گی کتنی ہے. یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں لیکن پہلے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ 5 اور 15 میں اگر آپ لوگوں کے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ پراپر ایک ڈسپلے کریں کہ یار اگر آپ کارڈ سمجھے نا بات کو, نہیں جہاں پہ کارڈ ایکسیپٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تو لکھا جا سکتا ہے نا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی سے بچنا چاہتے ہیں اسی لیے ڈسپلے نہیں کر رہے. ایف بی آر یہ مینڈیٹری کرے کہ آپ جہاں پہ کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ یہ ڈسپلے کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ سہولت اگر آپ نے دی ہوئی ہے اور چاہتے کیا ہے, چاہتے یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو اور پیسے بھی بچے نا غریبوں کے. یار غریبوں کے, وہ پاکستان کے لوگ اتنے غریب نہیں ہیں. آپ کا ویسے بل کتنا آیا تھا؟ ویسے ہی ہمارا کہ میرا اچھا بات سنیں, آپ نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا.
میں نے دیا ہی نہیں. میں ایک آخری بات کر لوں جو آپ نے بات کی تھی. جی یہ جو آپ نے بات کی ٹیکس میں, ہماری اسلام آباد میں جناح سپر مارکیٹ میں ایک بہت بڑا بہت مقبول ریسٹورنٹ ہے, اور جو آپ نے بات کی وہاں تو نام لکھا بتائیں. ہوا ہے کہ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم ڈیبٹ کارڈ نہیں لیں گے, پیمنٹ صرف کیش سے ہوگی. آپ اس کی تصویر لے کر آتے ہیں, ہم ٹویٹ کریں نہیں, اس کے یہ تو بارے ایف میں. بی آر کی ٹیمیں جاتی ہیں تو جا کے دیکھیں دیکھ ایف لیں بی آر بھائی. تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی یار پہ الزام لگانے میری کی. بات سنیں, اگر میں آپ کی جائیں جگہ پہ ایف ہوتا بی نا, آر کی ٹیمیں جائیں اور دیکھ لیں جناح سپر میں کون سا میری ریسٹورنٹ بات ہے. سنیں, میں وہاں سے اس کی تصویر لیتا اور جی, ساتھ ہی ٹیگ میں کر کے آپ کو بھی کل ٹویٹ بھیج کرتا. دوں گا, آپ لے آپ لیجیے مجھے گا. بھجوائیں اور آپ دیکھیے گا کہ پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمارا بھی تو کچھ کام ہے نا. پھر دیکھتے ہیں کل, آپ پہلے جائیں وہاں کھانا کھائیں, کیش آپ نے پیمنٹ مجھے کریں, بلانا, آپ نے کھانے پہ پہلے پھر بھی اس نہیں کے بلایا بعد مجھے. آپ یہ کریے گا. اس کے ساتھ اجازت لیں, آپ نے کھانے پہ مجھے نہیں بلایا, میں تو اسی کے بلا ساتھ لوں گا. اجازت چاہتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے اس میں آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.